سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144 فرمایا وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، قد تحقیق حالت گزر چکے ہیں، من قبل ہی ان سے پہلے، الرسول کئی رسول، فرمایا ان سے پہلے کئی رسول پیغمبر گزر چکے ہیں، افہم تو کیا اگر ماتا وہ وفات پا جائیں، تو پھر کیا اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم تم پھر جاؤ گے، الی اعقابکم اپنے الٹے پاؤں ایڑیوں کے بل، فرمایا کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو پھر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، وَمَن اور جو شخص ینقلب پھر گیا، علی عقبیہ الٹے پاؤں، اور جو شخص اپنے الٹے پاؤں پھرے گا، فلن تو ہرگز نہیں، یضر وہ نقصان پہنچا سکے گا، اللہ کو شیئن کچھ بھی، تو اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اور ان قریب عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو، اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی غزوہ احد کا پس منظر ہی بیان ہے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پرچم تھمایا ہوا تھا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو کافروں نے افواہ پھیلا دی، پھر شیطان بھی ان کے ساتھ شامل تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یہ انہوں نے افواہ پھیلا دی۔ تو اس موقع پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جو نئے مسلمان افراد، ان کے دل کمزور پڑ گئے، اور وہ کہنے لگے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر ہمارا دین میں رہنے کا یا اس کے ساتھ چمٹنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس موقع پر ان کی زبان سے یہ کلمے جاری ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ اتاری، فرمایا بے شک میرے رسول کا، میرے حبیب کا اعلیٰ افضل مقام ہے، لیکن یاد رکھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے فریضے کے ساتھ بھیجا ہے، رسالت کے فریضے کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، اور رسالت کا فریضہ کیا ہے؟ وہ فریضہ یہ ہے کہ جہاں ان کی ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، محبت کرنی ہے، ان پر جان نچھاور کرنی ہے، تو وہاں یہ رسالت کا فریضہ ہے ان کے دین کی مدد و نصرت کرنی ہے، نصرت دین، نصرت مصطفیٰ، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین کو پھیلانا ہے، ان کے دین کو پیغام پہنچانا ہے اور چہار دنگ عالم میں پھیلانا ہے۔ فرمائے یہ اپنے مقام رسالت کے ساتھ یہ اپنا فریضہ ادا کر دیں گے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کی نعمتیں فانی ہے، یہاں کی ساری چیزیں فانی ہے۔ تو جس طرح باقی انبیاء رسول، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام اور رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اسی طرح فرمایا اگر میرا رسول، میرا حبیب وفات پا جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین حق کو چھوڑ دو گے؟ ان کے مشن کو چھوڑ دو گے؟ نصرت رسول کو چھوڑ دو گے؟ ان کا پیغام چھوڑ دو گے؟ کیا دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ نہیں۔ فرمایا اس طرح نہ کرنا، اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے
بندوں کو اللہ وحدہ لا شریک کا عبادت گزار بنانے، اپنی رسالت کے پیغام سے، اپنی اطاعت کے پیغام سے، قرآن کے پیغام سے، تو وہ تو زندہ ہے، وہ حی القیوم ہے۔ اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے، ان کا مشن چھوڑ دیا، تو فرمایا تم پھر اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، پھر اپنا ہی نقصان کرو گے۔ یہ اللہ تعالی نے تنبیہ کی ان لوگوں کو جو حضور کے مشن کو، نصرت دین کو، نصرت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی محبت، دنیا کے لالچ، دنیا کے طمع میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دنیا کی آسائشوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تنبیہ کی۔ اب بعض نادان لوگ معاذ اللہ اس طرح کی آیت پڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کا فیضان رحمت، حضور کا کرم، وہ دروازہ بند ہو گیا، وہ بند نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے حضور تو دنیا میں تشریف لائے، بشری جسم کے ساتھ، اب دنیا میں آپ کی آمد ہوئی اور آپ تشریف لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے ظاہری آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، ہم نے نہ ظاہری کانوں سے سنا ہے، نہ ظاہری ہاتھوں سے اللہ کو تھاما ہے، چھوا ہے، تو کیا معاذ اللہ ہم اللہ کے فضل، کرم، رحمت سے مایوس ہو جائے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم، رحمت، اس کی خالقیت، اس کی معبودیت، اس کی ربوبیت، اس کی شان، اسی طرح ظاہر ہے پوری کائنات پر، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان رحمت، آپ کا کرم بھی آپ کے وصال کے بعد بھی پوری امت پر اور پوری کائنات پر جاری و ساری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تو وہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نظر نہ آنے کے باوجود، مادی وجود نہ ہونے کے باوجود وہ پاک ہے اس سے، جب اللہ کی ربوبیت جاری ہے، تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی رحمت جاری و ساری ہے، آپ کی رحمت جاری و ساری ہے۔ تو یہ دونوں اینگلوں سے ہمیں تصحیح کر لینی چاہیے کہ حضور مخلوق ہے، حضور معبود نہیں۔ حضور کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تاکہ اللہ معبود برحق، اس کی معبودیت جاری رہے اور کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ معبود نہ سمجھے، یہ جاری رہے اللہ کی معبودیت، اور حضور جو دین اور مشن لے کر ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ تصحیح کرنی چاہیے، اور دوسری یہ تصحیح کرنی چاہیے کہ وصال فرما جانے کے بعد بھی آقا کا فیضان جاری ہے، حضور کا کرم جاری ہے، حضور کی رحمت جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کہ اسی طرح حضور پردہ فرما گئے، جس طرح آپ دیکھیں جب سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو تو کوئی بادل کا ٹکڑا ہے چند لمحوں کے لیے، تو وہ سورج کے آگے آ جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اور جب بادل کا ٹکڑا ہٹ جائے تو پھر اسی طرح چمکنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات مبارکہ میں بھی سارے انسانوں کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت، اور وصال کے بعد بھی ساری کائنات کے لیے رحمت۔ آپ کا فیضان کرم اسی طرح جاری و ساری ہے، اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو فرمایا پھر آگے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا، جو دین پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، مشکلات، تکالیف، مصائب کو جھیلتے رہے اور ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، وہ لرزے نہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شاکروں کو، شکر کرنے والوں کو ان قریب جزا عطا فرمائے گا۔ بعض رافضی قسم کے لوگ، وہ معاذ اللہ اکابر صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان پر تان دراز کرتے ہیں اور معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے پھر گئے۔ اب یہ دیکھیے غزوہ احد کی بات ہے، ان نادانوں سے کوئی بندہ پوچھے کہ غزوہ احد میں حضور پر جان نچھاور کرنے والے کون تھے،
آقا کے آگے سینہ سپر بن کر کھڑے ہونے والے کون تھے؟ وہ یہی اکابر صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، جو حضور کے ارد گرد جمگٹا بنا کر کھڑے تھے، آقا کی جان کی حفاظت کر رہے تھے، حضور کے ناموس کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کے کھڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں، جنت کی راہ، جنت کے انعامات، جنت کے درجے، اللہ کی قربت، حضور کی قربت، صدیقین شہداء کی قربت، یہ انعامات ہیں۔